نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج کا مبارک و مسعود دن آقائے نعمت، حامی سنت، ماحی بدعت، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ جانشین سرکار مفتی اعظم ہند علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری رضوی برکاتی نوری علیہ رحمت و رضوان کے قدس سراپا قدس کی تاریخ ہے. اسی مناسبت سے آپ کی شخصیت کے حوالے سے مختصر گفتگو کی جا رہی ہے. آپ علیہ رحمت و رضوان چشم و چراغ خاندان بریلی کی حیثیت رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جو علمی و عبقری شخصیت اور ہماگیر شخصیت رہی ہے، وہ آپ کے والد بزرگوار رئیس المتکلمین سند المحققین حضرت علامہ مفتی نقی علی خان علیہ رحمہ کے سر جاتی ہے. اس لیے کہ آپ نے بچپن ہی سے ننھی سی عمر میں ہی آپ کی ایسی تربیت شروع کی کہ ولی صفت باپ کی پرورش نے بیٹے کو عالم سے محقق، پھر مفتی، پھر وقت کا مجدد بنا دیا. امام احمد رضا خان نور اللہ تعالی مرقدہ نے 13 سال کی عمر میں علوم عقلیہ و نقلیہ سے فارغ ہو کر مسند افتاء کو زینت بخشی اور اس دارالفتاء سے دین و سنیت کی ایسی عظیم علمی خدمات انجام دی جس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں دیکھنے کو بھی نہیں ملتی. علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ کے 3 صاحبزادگان تھے، امام احمد رضا اور محمود رضا اور علامہ حسن رضا علیہم الرحمہ. امام احمد رضا کے دونوں بھائیوں نے والد گرامی کے اشارے پر بڑے بھائی کی گھر کی ساری ذمہ داریوں کو اس طرح سنبھال لیا کہ امام کو دینی و علمی کاموں کے لیے مکمل فارغ البال کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کو 2 شہزادے عطا کیے، ایک حامد رضا، دوسرے مصطفیٰ رضا. امام احمد رضا کی توجہات نے بڑے صاحبزادے کو حجت الاسلام اور چھوٹے صاحبزادے کو مفتی اعظم ہند بنا دیا. ان دونوں شہزادوں نے اپنے مجدد والد کے عظیم مشن کو آگے بڑھایا اور علم و عمل سے امام اہل سنت کی جانشینی کا حق ادا کر دیا. اعلیٰ حضرت کے یہ دونوں شہزادے اعلیٰ حضرت کے علم و عمل کے سچے وارث ہوئے اور ان دونوں کی شخصیت اور کردار میں امام احمد رضا قدس سرہ کے عکس نظر آتے تھے. حضور حجت الاسلام کے 2 صاحبزادے ہوئے. بڑے صاحبزادے کا نام حضرت ابراہیم رضا عرف جیلانی میاں تھا اور چھوٹے صاحبزادے کا نام حماد رضا عرف نعمانی میاں تھا. کہتے ہیں بیٹے سے زیادہ پوتا آنکھوں کا تارا ہوتا ہے. ابراہیم رضا کی شکل میں خوبصورت پوتا دادا جان کے دلوں کا ٹکڑا بن کر ان کے ذہن و فکر پر چھا گیا. دادا جان کون؟ حضرت حجت الاسلام. دوسری طرف مفتی اعظم ہند کی بیٹی آنکھوں کی ٹھنڈک دادا کے چمنستان کی کلی بن کر کھلنے لگی. گھر میں امام احمد رضا کی شہزادی کی شادی کی تقریب کے موقع پر ننھا پھول ابراہیم رضا اور مفتی اعظم کی ننھی کلی
اچھے اچھے لباس زیبتن کیے ہوئے پھوپھی کی شادی کی تقریب کو دوبالا کیے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے پوتے اور پوتی کو بلا کر گود میں بٹھایا اور فرمایا حامد میاں یعنی حجت الاسلام کو بلاؤ، مصطفیٰ میاں یعنی مفتی اعظم ہند کو بلاؤ۔ دونوں ولیوں سے اپنی اولاد کے نکاح کی اجازت لی اور دونوں کو رشتہ نکاح میں جوڑ دیا۔ اس وقت پوتے کی عمر 8 سال اور پوتی کی عمر 5 سال تھی۔ اس طرح اچانک دو ننوں کا عقد نکاح ہوا تو اس کے متعلق گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر اس زمین سے آسمان تک کوئی اڑے تو اس بچی کے لیے جیلانی میاں سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جیلانی میاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے لاڈلے تھے۔ یہ خاندان میں واحد تھے جن کی بیعت اعلیٰ حضرت نے خود لی۔ یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے، حضور جیلانی میاں علیہ رحمہ کی۔ باقی گھر کے تمام افراد کو اعلیٰ حضرت نے حضرت امام ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت کروایا تھا، اور جب جیلانی میاں کی بیعت اپنے دست اقدس پر لی اسی وقت ان کو خلافت بھی دے دی۔ اعلیٰ حضرت کے وصال کے وقت جیلانی میاں کی عمر 14 سال تھی۔ 19 سال کی عمر میں حضرت جیلانی میاں نے منظر اسلام سے علوم اسلامیہ کی تکمیل کی اور والد گرامی حضرت حجت الاسلام نے دستار فضیلت باندھی۔ جیلانی میاں اپنے والد کی جاگیر پر گاؤں چلے گئے۔ پھر ملک کی تقسیم کے بعد آپ کے بہنوئی مولانا تقدس علی خان صاحب جو اس وقت منظر اسلام چلاتے تھے وہ پاکستان چلے گئے۔ اس وقت جیلانی میاں بریلی شریف آئے اور آ کر دارالعلوم منظر اسلام کو اپنے تحت لیا اور ایسے وقت میں اسے سنبھالا جبکہ مالی اعتبار سے یہ ادارہ سخت پریشانی میں مبتلا تھا، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا اور پڑھا جاتا ہے کہ دارالعلوم جو آج قائم ہے یہ حضرت جیلانی میاں کی وجہ سے قائم ہے کہ ایک زمانے میں آپ نے اس کو اپنے گھر کے زیور تک بیچ کر کے ادارے کو پروان چڑھایا۔ حضرت گرامی، یہ شخصیت بابرکت کون ہے؟ آگے جب بات آئے گی تو آپ کو خوشی ہوگی اور آپ اپنی قسمت پر ناز کریں گے کہ ایسے خانوادے سے آپ نے اپنا تعلق استوار کیا ہوا ہے۔ یہی جیلانی میاں علیہ رحمہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے پر پوتے اور حجت الاسلام کے بیٹے، معاف کرنا، اعلیٰ حضرت کے پوتے حجت الاسلام کے بیٹے ہیں۔ اب ان کے یہاں جو 5 صاحبزادے ہوئے ان میں پہلے صاحبزادے کا نام حضرت مولانا ریحان رضا خان عرف رحمانی میاں صاحب ہے، یہ سب سے بڑے بیٹے تھے۔ پھر حضرت تنویر رضا خان صاحب جو کہ مفقود الخبر ہو گئے، ان کے بعد حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ تیسرے صاحبزادے تھے حضور تاج الشریعہ۔ پھر مولانا عمر رضا خان صاحب اور سب سے چھوٹے منانی میاں۔ گویا ان 5 شہزادگان میں حضور تاج الشریعہ کی شخصیت گویا کہ خیر الامور اوسطہا کی تفسیر بن کر منظر عام پر آئی۔ تاج الشریعہ مدظ اللہ العالی 1942 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی ولادت باسعادت 1942 میں ہوئی۔ اسماعیل رضا نام ہوا اور یہ نام والد ابراہیم رضا کی نسبت سے 5 بیٹوں میں انہی کو حاصل ہوا۔ گویا کچھ غیبی اشارہ تھا کہ مستقبل میں بے شمار طوفان آئیں گے جن کے سامنے اسی مرد میدان کو سینہ سپر ہو کر استقامت اور صبر و رضا کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ محمد نام پر عقیقہ ہوا اور اختر رضا نام سے شہرت ہوئی۔ 4 سال 4 مہینے
4 دن ہوئے تو حضور مفتی اعظم ہند نے بسم اللہ خوانی کرائی، والدہ ماجدہ نے قرآن پاک ختم کرایا۔ کچھ دینی تعلیم کے حصول کے بعد اسلامیہ انٹر کالج میں داخل ہوئے، جہاں انگریزی ہندی زبانوں نیز ریاضیات اور دوسرے علوم جدیدہ حاصل کیے۔ پھر دارالعلوم منظر اسلام میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ ایک عربی استاذ جس کا نام شیخ عبدالتواب مصری ہے، ان سے عربی زبان اور ادب حاصل کیا۔ شیخ مصری نے آپ کی ذہانت سے متاثر ہو کر مفسر اعظم ہند سے گزارش کی کہ شہزادے کو جامعہ ازہر بھیج دیں۔ چنانچہ 1963 میں جامعہ ازہر کے کلیہ اصول الدین میں آپ داخلہ لیے، وہاں تفسیر و حدیث کے متعدد فنون کی تکمیل کی، اور 1966 میں ممتاز پوزیشن سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد بریلی شریف واپس ہوئے۔ اسی دوران والد کے انتقال کا صدمہ سہنا پڑا۔ بریلی شریف پہنچ کر دارالعلوم منظر اسلام کی مسند و تدریس کو زینت بخشی۔ یہیں سے علمی قیادت و سیادت کی مشاقی کا آغاز ہوا، جس میں نانا جان حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی فیض رسا صحبتوں کا سب سے بڑا رول رہا۔ والد گرامی نے اپنی حیات میں ہی آپ کا رشتہ استاد زمن علامہ حسن رضا خان صاحب علیہ الرحمہ کی پوتی یعنی حضرت علامہ حسنین میاں صاحب کی صاحبزادی سے طے فرما دیا تھا۔ لہٰذا نومبر 1968 میں نکاح کی رسم ادا کی گئی، جن سے آپ کی 5 صاحبزادیاں اور 1 صاحبزادے جو کہ موجودہ قاضی القضات فی الہند جانشین سرکار تاج الشریعہ حضور قائد ملت علامہ اسد رضا خان صاحب علیہ مدظ اللہ النورانی ہے۔ والد کے انتقال کے بعد رحمانی میاں نے دارالعلوم منظر اسلام کی ذمہ داریاں سنبھالی اور آپ کو صدر المدرسین کی حیثیت سے مقرر کیا۔ منظر اسلام کی تدریس برسوں جاری رہی، لیکن بعد میں جب تبلیغی و دعوتی اسفار شروع ہو گئے اور مصروفیات بہت بڑھ گئیں اور باضابطہ تدریس مشکل ہو گئی تو منظر اسلام سے آپ سبکدوش ہو گئے اور حسب فرصت قیامگاہ پر درس قرآن و حدیث کا سلسلہ شروع کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ منظر اسلام ہو یا مظہر اسلام ہو یا جامعہ رضویہ نوریہ ہو، تینوں اداروں کے طلباء کو استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ تاج الشریعہ نے فتویٰ نویسی کا کام 14 سال کی عمر میں ہی شروع کر دیا تھا، اور اس سلسلے میں حضور مفتی اعظم ہند اور حضرت مفتی سید افضل حسین مونگیری علیہم الرحمہ سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند نے دارالافتاء آپ کے حوالے کر دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند کے وصال کے بعد جب فتویٰ نویسی کا سلسلہ کافی بڑھ گیا تو آپ نے 1981 میں باقاعدہ مرکزی دارالافتاء قائم کیا۔ آپ نے پہلا سفر حج 1983 میں کیا، دوسرا حج 1985 میں اور تیسرا حج 1986 میں کیا، جس میں سعودیہ حکومت نے آپ کو جیل میں رکھا، جس کے بعد بین الاقوامی سطح پر احتجاج ہوا تھا، جس کے نتیجے میں رہائی عمل میں آئی، بلکہ اس کے بعد سعودی حکومت نے سابقہ جو ناروا سلوک کیا تھا آپ کے ساتھ، اس کی تلافی کے لیے آپ کو 1 ماہ کا خصوصی ویزا دیا تھا تاکہ آپ عمرہ اور زیارت سے مشرف ہوں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ ضیاء الدین احمد مدنی اور شیخ سید علوی مالکی علیہم الرحمہ نے آپ کو تاج الشریعہ اور مرجع العلماء کا خطاب دیا، اور شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کے ایک اجلاس میں علماء اکرام کی موجودگی میں آپ کو قاضی القضات فی الہند کے طور پر قبول کیا گیا۔ 19 سال کی عمر میں حضور مفتی اعظم ہند نے ایک خصوصی محفل میں آپ کو تمام سلاسل کی اجازت و خلافت سے نوازا۔ 1 سال عرس قاسمی ماہرہ مطہرہ کے موقع پر حضور احسن العلماء نے سلسلہ قادریہ برکاتیہ نوریہ کی اجازت و خلافت سے نوازا۔ یوں ہی سید العلماء برہان ملت اور ریحانی میاں علیہم الرحمہ، ان سب نے بھی آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا۔ آپ کا انتقال پرملال
ایک صوتی پیغام یعنی ریکارڈنگ میں آپ کی وصیت سننے کو یہ ملی تھی کہ جس میں آپ فرما رہے تھے کہ میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، میرا کہیں بریلی سے باہر انتقال ہو جائے تو مجھے بریلی نہ لے جایا جائے بلکہ وہیں کسی ولی کے قریب دفن کیا جائے اور میری تدفین میں تاخیر نہ کی جائے۔ اس دور میں ایسی وصیت اللہ کے ولی اور فقی سے ہی متصور ہے جس میں شرعی حکم کی بجا آوری کی تلقین کی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، 20 جولائی 2018 بروز جمعہ بریلی شریف میں آفتاب غروب ہونے کا وقت ہوا۔ مؤذن نے مغرب کی اذان دی، جس کے بعد علم و ادب کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا اور آفاق عالم پر تاریکی اور اداسی چھا گئی۔ پوری دنیا میں آنن فانن خبر ہو گئی اور جس سے ہو سکا وہ بریلی کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ حضرت کے جنازے میں شریک ہو سکے۔ حضرت کے جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے کہ اتنی بڑی تعداد اور اتنا بڑا مجمع لوگوں نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اس روز پورے شہر بریلی میں انسانوں کا سیلاب امڑ آیا تھا اور ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ لوگ اتنی بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شریک تھے کہ اس کا شمار خدا کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ تاج الشریعہ کے وصال کے وقت حضور محدث کبیر غازی پور میں تھے۔ خبر ملتے ہی واپس گھوسی تشریف لائے اور وہاں سے بریلی شریف جانے کی تیاری ہوئی۔ حضرت تاج الشریعہ کے جانشین حضور قائد ملت کی خواہش ہوئی کہ محدث کبیر نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن محدث کبیر نے انہیں حکم دیا کہ آپ ہی پڑھائیں۔ حضور قائد ملت نے حضور تاج الشریعہ کی حیات میں ہی نماز جنازہ کی جو مخصوص 14 دعائیں ہیں وہ یاد کر کے حضرت جی کو سنا دی تھی، اور محدث کبیر کی بھی مرضی یہی تھی کہ جنازہ آپ ہی پڑھائے، اس لیے حضور قائد ملت نے ان تمام دعاؤں کے ساتھ حضور تاج الشریعہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرات گرامی، یہ مختصر ذکر آج کے عرس کے موقع پر حضور تاج الشریعہ کا میں نے پیش کیا۔ سمجھیے کہ یہ ایک سوانحی خاکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے بزرگوں کا ذکر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ابر رحمت ان کی مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ حضور تاج الشریعہ نے جو شعر کہا تھا وہ آپ ہی کی ذات پر لگتا ہے کہ صادق آ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہنا، کوئی اس کو مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں، جسے نیند آ گئی ہو کبھی فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پیدا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور تاج الشریعہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور آپ کی زندگی کی برکتیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ